بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں بات کر رہا ہوں مرتضیٰ بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیچر انفو۔ دوستو آج جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہے۔ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کے 5 بیٹے تھے اور 5 بیٹوں کی شکل ایک جیسی تھی۔ انہیں پہچاننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے 5 جوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی ہی تھی، انہیں پہچاننا بہت مشکل تھا۔ ان بھائیوں کو قدرت نے ایک ایسا تحفہ دیا تھا جو 5 میں مختلف تھا۔ سب سے بڑا بھائی جو تھا وہ اپنے منہ میں پورے دریا کا پانی بھر سکتا تھا، اور دوسرے بھائی کی گردن ایسی تھی جیسے فولاد ہوتا ہے۔ تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، اور چوتھا بھائی آگ کی بے پناہ تپش کو برداشت کر سکتا تھا۔ 5ویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ دوستو بڑا بھائی اکیلا دریا کے کنارے جاتا اور بے شمار مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا، مچھلیاں فروخت کر کے دوسرا سامان لے آتا۔ اس طرح سارے خاندان کا وہی پیٹ پالتا تھا۔ یہ سارے بھائی اپنی خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں اور گاؤں سے نہ نکال دیں۔ سارے گاؤں کے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ بڑا بھائی ہی گھر کا کام کاج اور گھر کی خانہ داری کی ذمہ داری کرتا ہے، تو اس کی وہ خوشامد کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے تاکہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دے جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ کر لاتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ راز بتانے سے انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن گاؤں والوں کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے گاؤں کے کئی لڑکوں کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے چلا گیا تاکہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھا سکے۔ جب وہ سارے دریا کے کنارے پہنچے تو بھائی نے دریا کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ صرف اتنا پانی رہ گیا کہ مچھلیاں تیر کر دور نہ جا سکیں۔ پھر انہوں نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جتنی چاہے مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکے بھاگ کے دریا میں اتر گئے۔ لڑکوں کو دریا کی تہہ میں بہت خوبصورت رنگین موتی نظر آئے۔ وہ بہت سے خوبصورت موتی اور قیمتی پتھروں کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ مچھلیوں کے بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے پتھروں سے اپنی جولیاں بھر لیں۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑے بھائی کو منہ میں پانی بھرے ہوئے بہت تھک گیا۔ اس نے وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی دریا کے کنارے واپس آ جائیں، لیکن وہ دریا کے اس خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور دریا کی سطح پر آگے بڑھتے رہے۔ بھائی تنگ آ کر زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ اب وہ دریا کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس دریا میں ڈال دیا۔ گاؤں کے سارے لڑکے اپنی لالچ کی وجہ سے دریا میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گھر پہنچا تو ان لڑکوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے۔ بڑا بھائی بہت افسردہ ہوا۔ انہوں نے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح لوگوں کی منت کی وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اس کی مجبوری میں پانی دریا میں دوبارہ ڈالنا پڑا۔ ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا، لیکن گاؤں والے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا کو ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا، تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، یہ تمہاری ہی ذمہ داری تھی انہیں واپس بھی لانا، اس لیے سزا کے طور پر تمہیں کل تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنا چاہتا ہے، اور اس نے اسے اجازت دے دی۔ بڑا بھائی گھر آیا اور سارا معاملہ بھائیوں کو سنایا۔ اس کے چھوٹے بھائی جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی، اس نے کہا، تم اپنی جگہ مجھے جانے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہوں، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی ہیں، کسی بھی صورت میری گردن نہیں کاٹ سکے گی۔ اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیا کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا، جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے تختے کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے
तख्ते पर रख दी, तब जल्लाद ने अपनी तेज धारा तलवार इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लग कर चिट हो गई और गर्दन पर कोई असर न पड़ा। देखकर फौरी एक और तेज तलवार मंगवाई जो ज्यादा तेज थी, फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। दोस्तों, जब इसकी गर्दन पर कोई असर न पड़ा तो ये देखकर फौरी एक और तलवारें मंगवाई गई, लेकिन इसकी गर्दन काटना नामुमकिन थी क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत थी। मुखिया ने नया हुक्म सुनाया कि कल इस शख्स को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। उसने कहा, जनाब मैं आज माँ को अलविदा करके आया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समुद्र में डुबोया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दी जाए। मुखिया ने फिर से इसे इजाज़त दे दी। घर वापस आया तो उन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर भाई, जो अपनी मर्जी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, इसने कहा सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत में पहुंचा। किसी को भी भाई की तब्दीली का इल्म न हो सका। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग इसे कश्ती में बैठाकर समुद्र के बीच ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन डूबने की बजाय तीसरा भाई अपनी टांगें इतनी लंबी की कि समुद्र की तह को छूने लगी। इसका सर जब पानी से बाहर था और वो उनसे बातें कर लगा। उन्होंने इसे निकाल कर फिर कश्ती में बिठाया और मजीद गहरे समुद्र में ले जाया गया, लेकिन इसकी टांगें समुद्र की गहराई जितनी लंबी होती इस तरह वो डूब नहीं पाया। एक दफा फिर मुखिया की अदालत के सामने पेश किए गए। इस दफा मुखिया ने हुक्म दिया कि इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डाला, इसे गर्म किया जाने लगा। इसने एक दफा फिर मुखिया से पूछा कि अपनी माँ को मिल सकते हैं, वो अभी जिंदा है। मुखिया मान गया। जब इसके भाइयों ने मुखिया का ये फैसला सुना तो चौथे भाई, जिसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसने कहा सजा और वो जी लेगा। फिर जब तेल करने लगा तो चौथे भाई को चलते तेल में फेंक दिया। वो इस बड़ी देग में यूं तैरने लगा जैसे किसी ठंडे पानी की झील में। वो कहने लगा, आग और तेज करो, तेल तो गर्म ही नहीं है। जब जल्लादों को यकीन हो गया कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो दोबारा मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुला ली। अब क्या किया जाए? तब उसने फैसला किया कि इस मुजरिम को मारने का एक ही तरीका है, इसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। गांव के बाहर एक जगह का बड़ा गड्ढा खोदा गया और एक दफा कैदी को फिर से मां से मिलने की इजाजत दी गई। तो इस भाई की जगह पांचवें भाई ने ली, जो सांस लिए बगैर कई घंटे जिंदा रह सकता था। फिर जमीन में पांचवें भाई को गाड़ दिया, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमिन होकर अपने घरों वापस चले गए तो इंसाफ हो चुका है। चारों भाइयों ने इसे गड्ढे से निकाला और फिर सब अपनी मां के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए। और दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके और साथ बेल के बटन को भी दबा। अल्लाह।